السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ان پر رونق ساعتوں میں الانشراح کے پلیٹ فارم سے ایک اور خوبصورت ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، یہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا عظیم ٹاپک ہے۔ یوں تو الحمدللہ کئی ٹاپکس جو ہے وہ مختصر سے عرصے میں ہم نے آپ کی سماعتوں میں پیش کیے، لیکن یہ ٹاپک جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ یوں تو ہر ٹاپک ایک الگ امپورٹنس اور ایک الگ مقام رکھتا تھا، لیکن یہ ٹاپک جو ہے وہ ہر موضوع کے لیے اصل ہے، کیونکہ ہر عمل کے لیے اس عمل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے علم دین کی عظمت کے حوالے سے۔ کسی بھی عمل کا وجود جو ہے وہ علم کے ہونے نہ ہونے پر موقوف ہے۔ اگر اس عمل کے حوالے سے ضروری یا مکمل علم موجود ہے تو عمل وجود میں آتا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں تو وہ عمل وجود میں نہیں آتا۔ اور اگر اس چیز کے حوالے سے مکمل علم تو نہیں، یعنی ضروری علم بھی موجود نہیں، تو وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یوں تو علم کی عظمت کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی بھی جا سکتی ہیں۔ آج انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور جسے کثیر نفع پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی بھلائی کا ہی ارادہ فرماتا ہے۔ جب وہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو حدیث مبارکہ کے نزدیک وہ اس بندے کو علم کی سمجھ، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور اسے شریعت کی سمجھ، شریعت کا علم اسے عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اچھی اور بری چیز میں فرق کر لیتا ہے، اور جائز ناجائز حلال و حرام میں آسانی سے اسے ڈفرنس معلوم ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کو، اس کے سینے کو جو ہے وہ کشادہ فرما دیتا ہے، اور اس کے سینے کو علم کے نور سے بھر دیتا ہے۔ کئی حدیث مبارکہ علم دین کے فضائل اور عالم دین کے فضائل کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں، حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کی سماعت میں پیش کروں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک عالم دین کے لیے آسمانوں اور زمین کی چیزیں اور مچھلیاں سمندر میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر کس طرح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسی 14ویں چاند کی دیگر ستاروں پر جو اس کے افق میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم نارملی دیکھتے ہیں آسمان پر بھی اور ایک چاند چمک رہا ہو، اس کے ارد گرد ستارے موجود ہوں، تو جو نظر میں آتا ہے وہ چمکتا ہوا چاند ہی آتا ہے، اور ستارے جو ہیں وہ اس کے افق میں جو موجود ہیں وہ نگاہوں کا مرکز اس مقام پر نہیں بنتے، کیونکہ اصل مقصد اور مرکز جو ہے وہ چاند ہوتا ہے۔ تو اس طرح مثال جو پیش کی گئی حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جیسے چاند کی دیگر ستاروں پر ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ایک اور فرمان ملتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جیسے میری فضیلت جو ہے تم میں سے ادنا پر ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ ہم نے بیان کی مچھلیوں کے حوالے سے کہ وہ دعائے مغفرت سمندر میں کرتی ہیں، اس حوالے سے بزرگ عالم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ جو مچھلیوں کے حوالے سے تخصیص کی گئی، جو مخصوص کیا گیا کہ مچھلیاں سمندر میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، تو انہوں نے اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ بہم تمطرون و بہم ترزقون، کہ علماء ہی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے باعث بارشیں برسائی جاتی ہیں اور مچھلیوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو، کئی حدیث مبارکہ اسی طرح ہمیں علماء کی فضیلت میں ملتی ہیں۔ بے شک یہ وہی شخصیات ہیں
کہ جن کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر جو ہے وہ ارشادات موجود ہیں. جس طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرو. قرآن کریم کا مفہوم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تو اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. تو وہ ایک الگ مقام رکھتے ہیں، تبھی تو قرآن کریم نے انہیں ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح شہیدوں کے خون کے حوالے سے کہا گیا کہ جب شہیدوں کا خون اور علماء کی سیاہی کو میزان میں تولا جائے گا، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ادب اور احترام کے حوالے سے یوں فرمایا کہ ان کا ادب اور ان کا احترام جو ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا ادب اور احترام کرنے کے مقام پر ہے. اس طرح ہمیں کئی مقامات پر جو ہے ان کے فضائل ملتے ہیں. دوستو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا کہ قلب سے علم نکال لیا جائے گا یا کتابیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اٹھ جائیں گی وغیرہ. علماء کے ذریعے یعنی علماء کی صورت میں علم کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا. ہمارے لیے یہی ایک موقع ہے، یہی ایک وقت ہے کہ جس کے ذریعے ہم علماء کا احترام، ان کا ادب کر سکتے ہیں، ان کی تعظیم کو بجا لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ شخصیات، ان شخصیات کو جو یہ مقام اور عظمت ملی، وہ اصل وجہ اس کی دین کا علم ہے. کہ اگر یہ دین کا علم انہیں حاصل ہے تو وہ اس مقام پر فائز ہیں. وہ ایک الگ شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں. جب ہم انہیں ایک جم غفیر میں دیکھیں تو وہ ایک الگ شخصیت کے طور پر اسی لیے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم ہے. وہ قیمتی موتی ہیں ان کے پاس کہ جو عام مخلوق کے پاس موجود نہیں، جو انہیں دیگر لوگوں سے سرفراز کر دیتا ہے. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء دین کی عظمت کے حوالے سے ان کا ادب اور احترام کریں، علم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ اسی سے عظمت ہے اور اسی میں بہتری ہے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین کے حصول میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.